بھائی نے پوچھا ہے کہ امام صاحب پہلی رکعت کے اندر سورہ قریش کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فیل پڑھتے ہیں، تو کیا اس طرح صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کرنے سے نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا؟ نماز کی رکعتوں میں قرآن کی صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن مجید کو صورتوں کی ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دلیل اس کی ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے سورۃ الفاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، تو پہلے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، بعد میں کوئی اور رکعت پڑھتے ہیں، پھر اور سورت پڑھتے ہیں، پھر اگلی رکعت میں پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو اس طرح وہ ترتیب تو باقی نہیں رہتی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، اگلی رکعت میں کوئی اور سورت پڑھی، پھر پیچھے آ کر سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی رسول نماز پڑھاتے تھے اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو بھی سورت پڑھتے اس کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ جو بھی رکعت پڑھتے اس میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، تو ظاہری بات ہے اب جس نے سورہ اخلاص پڑھی ہے پھر پیچھے سے کوئی سورت پڑھی ہے اور اس طرح کرنے سے وہ ترتیب تو صورتوں کی باقی نہیں رہی۔ اور ویسے بھی اگر آپ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب پر غور کریں تو یہ وہ والی ترتیب نہیں ہے جس پر قرآن مجید اسی ترتیب سے نازل ہوا ایسا نہیں ہے۔ اگر اس ترتیب سے ہوتا تو سب سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلے ہوتی اور اس کے بعد سورہ مدثر ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دے تو اس سے نماز کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔